جا رہا تھا تو مجلس سے کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ آپ اپنے طرف سے تجویز پیش کیجئے. ریزولوشن بنا کر ہم نے حکومت کو دیا. حکومت نے اس میں تھوڑی بہت ترمیم کی اور پوری تلنگانہ کی اسمبلی میں اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجلس کے 7 MLA تھے تو مجلس نے تلنگانہ کی اسمبلی میں CAA قانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد کی بلدیاں میں مجلس کے 44 اراکین بلدیاں تھے تو پورے بھارت میں اگر کوئی ایک بلدیہ تھی، میونسپل کارپوریشن تھا جس نے CAA قانون کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا تو وہ حیدرآباد کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 44 اراکین بلدیہ تھے. ہم نے CAA جیسے کالے قانون کے خلاف ایک ریزولوشن کو پاس کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت ہوگی تبھی آپ کے مسائل حل ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کے پورے مسائل حل ہو چکے ہیں. میں اتنا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی منصوبہ بناتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کروں. میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میری انانیت میں اور اضافہ ہو. میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں بار بار اتر پردیش کو اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں. اور اب جب سیاسی قیادت آپ کی بنے گی تو آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ خود کر پائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی کام کرنے کے لیے ہم مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج اتر پردیش میں مسلمان سب سے پچھڑا کیوں ہے، آج اتر پردیش میں مسلمان کمزور کیوں ہیں، آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات صرف یہی جواب اس کا ملتا ہے کہ آپ کی ایک سیاسی قیادت نہیں ہے. آپ نے یقیناً اپنے ووٹ سے مسلمانوں کو MLA بنایا، MP بنایا، ویدھان سبھا بھجایا، پارلیمنٹ کو لوک سبھا کو بھجایا، مگر آپ سے میں یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جیسا چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے لیڈرشپ کو بنائی تھی. ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جو ملائم سنگھ یادو نے یادووں کے لیے بنائی. ایسی لیڈرشپ بنائیے جو بہن جی مایاوتی نے جاٹووں کے لیے بنایا. ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ BJP نے اعلیٰ ذات کے برہمن ہو یا بنیا ہو ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا. ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ انوپریا پٹیل ہیں مگر کرمی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تمہاری وجہ سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، تمہاری وجہ سے تناؤ پھیل رہا ہے. مگر میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا معیوب بات ہے کہ اتر پردیش کا 19% مسلمان بھی ایک کروٹ لے اور اس بات کا طے کر لے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار ہم اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. جب ہر سماج اپنے نمائندے کو کامیاب کر کے لکھنؤ میں ویدھان سبھا کو بھی جا سکتی ہے تو کیا اتر پردیش کا مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر میری زندگی میں نہیں ہوا تو ضرور میری زندگی کے بعد ہوگا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے 75 سال انتظار
میں ہندوستان کے بھارت کے نیشنلزم کو مانتا ہوں. وہ بھارت کے نیشنلزم میں تمام لوگ شامل ہیں. جس کو انگریزی کا ورڈ ہے وہ انکلوسیو ہے. انکلوسیو ہے. یہ نیشنلزم ہونا چاہیے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا برطانیہ میں, انگریزی میں پوچھا گیا کہ محمد علی جوہر تم نیشنلسٹ ہو کیا, تو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ میں نیشنلسٹ نہیں ہوں, میں سپر نیشنلسٹ ہوں. ہم مسلمان سپر نیشنلسٹ ہیں, مگر ہم انڈین نیشنلزم کو مانتے ہیں. کیا کہا تھا نریندر مودی نے؟ ہندو نیشنلزم کی بات انٹرویو میں نریندر مودی نے کہی تھی 2014 میں. آپ نے نیشنلزم کو بھی توڑ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ہمارا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا گیا. وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی 2014 میں ملی. 2014 میں ملی. نہیں تھالیاں مارنے کے لیے نہیں, سوچنے بتا رہا ہوں. دیکھو آپ, اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو اے پی اے لگ جاتا. اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی اے لگ جاتا. اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس اسٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے تو نے غداری کی. مگر وہ رانی ہے, آپ مہاراجا ہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ کوئین ہے اور آپ کوئی کنگ ہے, آپ کچھ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمارے منہ سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا, کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے, تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بھجا دیا جائے گا. بولو بابا. میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے پوچھ رہا ہوں, میں دیش کے پردھان منتری نریندر مودی سے پوچھ رہا ہوں, کیا دیش 47 میں آزاد ہوا یا 2014 میں آزاد ہوا؟ بتاؤ. اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پردھان منتری اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا؟ کیا سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے؟ کیا سیڈیشن صرف نوجوان طالب علم اور طلباء کے لیے؟ کیا سیڈیشن کس کے لیے پھر؟ اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمویدھان کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ بھارت کے سمویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے, حقوق ہے, اور ایک ڈیوٹیز ہے. نریندر مودی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز, اپنا ڈیوٹی نبھاؤ. نریندر مودی جی, پارلیمنٹ میں بلکہ سمویدھان میں لکھا ہے کہ اس بات کو ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے سمویدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے, ناگرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت کریں. ڈائریکٹو پرنسپلس میں لکھا گیا. بتاؤ تم کیوں خاموش ہو؟ خالی ایک بیان آ گیا بی جے پی سے کہ اس بیان سے ہم نہیں مانتے. نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مقدمہ کیوں؟ ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے, مگر تم جو چاہے من گھڑت باتیں اناپ شناپ بکتے رہو گے. اگر ہم اظہار خیال کریں گے, ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی, تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا